السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے شہر میں گندگی اور سیوریج کے حوالے سے۔ لاہور کے قریب شدرہ کے علاقے ونڈیالہ روڈ پر گندگی اور سیوریج کی خرابی کے باعث شہری عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف مین جی ٹی روڈ پر کروڑوں روپے کی لاگت سے فلائی اوور اور روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے اور عوام کی سہولت کے لیے ان کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو جو 40 چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کوئی حالیہ ہونے والی بارشوں کا پانی نہیں ہے۔ یہ اس علاقے کی ایک مستقل شکایت ہے جس کو بارہا متعلقہ حکام کو شکایت کرنے کے باوجود دور کرنا تو درکنار، اس طرف آنا بھی کسی نے پسند نہیں کیا۔ کئی بار یہاں کے واسطہ حکام اور دیگر جو صفائی کرنے والے محکمے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا، ان کو جا کے درخواستیں دی گئی ہیں، ان سے ان کے افسران سے ذاتی طور پر مل کے ان کو کہا گیا ہے۔ پچھلی حکومت کے جو ممبران تھے ان سے اس علاقے کے بارے میں ان کو بتایا گیا، جو ایم پی اے یہاں سے منتخب ہوئے ان سے عرض کی گئی ہے، جو ایم این اے یہاں سے منتخب ہوئے ان کو اس علاقے کی حالت زار کے بارے میں کئی بار آگاہ کیا گیا، لیکن سوائے وعدے وعید کے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ نہ ان ممبران اسمبلی نے اور نہ ہی یہاں سے بلدیاتی الیکشن لڑنے والوں نے یہاں پہ کچھ غور کیا۔ یہ کوئی پسماندہ علاقہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی گاؤں میں پھر رہے ہوں یا یہاں پہ کوئی سہولیات نہ ہوں۔ جیسے ہی آپ مین روڈ پہ آئیں گے تو آپ کو ایک دوسری دنیا نظر آئے گی، جبکہ آپ اس ونڈیالہ روڈ پہ جب آتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ سیوریج کا پانی اور گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ نہ یہاں واسطہ کام جو ہیں وہ اس سیوریج کو ٹھیک کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی یہاں سے گندگی اٹھانے کو تیار ہے۔ اس گندگی کے باعث یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، یہ عرصہ دراز سے یہاں کا سیوریج سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہر وقت سالہ سال سے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ یہ جو 40 آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے، یہ یہاں کے مکین مسلسل ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اپنے گھر جانا ہو تو آپ کو کسی گاڑی والے یا موٹر سائیکل والے سے لفٹ لینی پڑتی ہے، کیونکہ پیدل چلنا یہاں پہ تو بہت مشکل ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کیونکہ ہر وقت گندا پانی یہاں پہ کھڑا رہتا ہے اور گندگی کے ڈھیر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے علاقے میں ٹائیفائڈ اور دوسرے جو امراض ہیں گندگی کی وجہ سے، وہ ہیپاٹائٹس ہو گیا یا معدے کے امراض، پیٹ کی خرابی کے امراض، وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی مریض جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو علاج نہ کروانے کی وجہ سے، غربت
کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنا علاج بر وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر کہیں کسی نے فوری طور پہ ایمرجنسی کی صورت میں کہیں جانا ہو تو اس کے لیے شدید مشکلات ہیں۔ یہاں پہ نیچے پانی کھڑا ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، گٹر بند ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور رات کے وقت اسٹریٹ لائٹ کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ اسی اثنا میں علاقے میں کیونکہ آمد و رفت جو ہے وہ بڑی مشکل سے کی جا رہی ہے، تو یہاں رات کے وقت آنے والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ جو منشیات کا استعمال کرنے والے ہیں وہ ان کے یہاں پہ ڈیرے لگے ہیں، کیونکہ یہاں گزرنا ہی بہت مشکل ہے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، پولیس ہے، دوسرے جو ادارے ہیں، وہ اس طرف آنا ہی پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہاں اگر کسی کے پاس گاڑی یا موٹر سائیکل بھی ہے تو اس کے گزرنے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ کچھ ہی فاصلے پہ کروڑوں روپے سے ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، تو تھوڑا یہ شدرہ کا جو علاقہ، یہ وڈیالہ روڈ ہے، اس کالونی، اس علاقے کی طرف بھی دھیان دیں، اور تھوڑی سی رقم یہاں بھی خرچ کر دیں، یہاں بھی سڑکیں تعمیر کر دیں، سیوریج کا جو نظام ہے اس کو بحال کریں۔ یہاں عرصہ دراز سے سسٹم کوئی ٹھیک نہیں کیا گیا۔ کوئی اگر پیسے دے دلا کے کسی کو لے بھی آئیں اور وہ وقتی طور پر کچھ بہتر کر دے، کوئی گندگی نکال دے اور سیوریج سسٹم کو بحال کر دے، تو وہ دوسرے دن پھر بند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنا خستہ حال ہو چکا ہے کہ اس میں یہ کیپیسٹی نہیں کہ وہ یہاں سے جو گندا پانی ہے اس کو گزار کر کسی مین بڑے نالے میں پھینک سکے۔ تو یہاں سے تعلق رکھنے والے جو سیاسی جماعتوں کے سماجی کارکن ہیں، ان سے، ان کے ممبران اسمبلی جنہوں نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس بارے میں غور کریں۔ یہاں کے مکینوں نے جو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں اس کو ووٹ دیں گے جو الیکشن سے پہلے اس ہمارے مسئلے کو، اس گندگی کو، اس سیوریج سسٹم کو بالکل بحال کر دے، اور جو پارٹی یہ کام نہیں کر سکے گی ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ اور بالفرض اگر کسی بھی پارٹی نے ہمارا یہ مسئلہ حل نہ کیا تو ہم بالکل الیکشن کا بھی بائیکاٹ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت سے درخواست ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی ذمہ دار ہے، وہ شہریوں کی قیمتی جانوں کو بچانے کی ذمہ دار ہے، وہ کسی بڑی سفارش کا انتظار نہ کرے، کسی بڑے سیاسی رہنما کی فون کال کا انتظار نہ کرے، اور متعلقہ ادارے فوری طور پر اس پہ ایکشن لیں اور لوگوں کو جینے کا حق دیں۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ان کی صفائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ان کو صاف پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، وہ پانی پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، وہ بجلی پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، وہ سوئی گیس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، وہ یہاں سے گزرنے کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہاں سے گزرنے کے لیے ان کا بنیادی حق دیا جائے تاکہ وہ ایک صاف ماحول میں زندگی گزار سکیں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. خدا حافظ.